جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل نوشہرہ ورکاں کے نواحی گاؤں بھدوکی میں، جہاں پہ ایک دن پہلے کل 2 بجے تقریباً بچیوں کے رکشے کو لوٹ لیا گیا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ نہ تو کوئی گھر محفوظ ہے، نہ کسی کی دکان، نہ کسی کا رکشہ، نہ کسی کی گاڑی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اسکول کی ٹیچروں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے، اور ہماری انتظامیہ ان کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات، ہماری پولیس بالکل سوئی ہوئی ہے، خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے آئی جی صاحب کے بڑے بڑے دعوے، سی پی او صاحب کے بڑے بڑے دعوے، یہ سارے بیکار جا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ ہماری چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ جس رکشے کو لوٹا گیا ان کا ڈرائیور ہمارے پاس ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، کل یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ کتنے لوگ تھے وہ؟ سر جی 2 لوگ تھے۔ کیا کیا انہوں نے جب میں جا رہا تھا اور میرے آگے سے موٹر سائیکل لگائی ہے، انہوں نے کہا بھائی روکو۔ جب میں نے روکی ہے تو میڈموں نے پسٹل دیکھا، انہوں نے چیخیں شروع کر دی ہیں۔ وقتی طور وہ دستی اترے، انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھیاں چین، کسی ہماری بہنا سے کسی نے انہوں نے بدتمیزی بھی کی ہے؟ بدتمیزی بھی کیا، کٹر سے کاٹے ہیں، ہاتھی پڑے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے وہ لوگ آ جائیں، آپ ان کو پہچان سکتے ہیں؟ کوشش کریں گے پہچانے جائیں۔ تو تقریباً کتنا نقصان ہوا ہے ہماری قوم کی بیٹیوں کا؟ تقریباً باجی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس 4 تولے سونا تھا، ایک دوسری باجی کے پاس بھی تولہ سونا تھا، تقریباً 4-5 تولے سونا نقصان ہوا۔ جی یہ حال ہے اس پاکستان کا، جہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب ماشاءاللہ ہر جگہ 1 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کے سی پی او ایاز سلیم صاحب بڑے دبنگ سی پی او صاحب ہیں، اور ہمارے جو متعلقہ فرخ طفیل صاحب ایس ایچ او صاحب ہیں، ان سے یہ میں گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے ان کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے مداوع کیا جائے۔ جی